اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة العاشقين اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو قسم کی قوتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اس انسان کو شر کی قوت بھی عطا فرمائی، خیر کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ جس انسان پر شر غالب ہو وہ برا انسان، جس پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کا ایک واضح دستور بتایا اور اسلام کا پیغام اور اسلام کی ڈیفینیشن بتائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اسلام کی تعریف کی خود تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اس تعریف میں زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو اذیت لسانی سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلے زبان کا ذکر ہوا اور پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ لوگوں تم میں سے مسلمان وہ ہوگا کہ جس کے قول اور فعل، زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان تکلیف پہنچنے سے محفوظ رہے۔ پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ ہاتھ سے تو صرف وہ شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کہ جو طاقتور ہو، قوی ہو، لیکن زبان سے کمزور بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ سے تو صرف ان لوگوں کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے کہ جو زندہ ہو، لیکن زبان سے تو ہر اس شخص کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، غیبت کر کے، کسی کی برائی بیان کر کے جو دنیا سے چلا گیا۔ اور تیسری یہ بات کہ ہاتھ کا زخم لگا ہوا، تیر لگا ہوا وہ مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کسی کو اذیت و تکلیف پہنچی ہو تو زبان کا زخم برسوں بھی بیت جائیں تو مندمل نہیں ہوتا۔ تاجدار کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ تکفوا شر عن الناس، لوگوں تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسی جگہ آئے، کوئی ایسا لمحہ آئے کہ جب تم غصے سے بھرپور ہو، جذبات برانگیختہ ہو، تو ایسی کیفیت اور ایسے حال میں اپنے جذبات پر قابو پا لینا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لینے کا حکم آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ تم ایسے وقت اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنے شر سے دوسرے انسانوں کو محفوظ رکھو۔ اور پھر یہیں تک بات نہیں کی، بلکہ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے، ہمارا دین کتنا حسین و جمیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شریعت نے طریقہ سکھایا کہ ایسا شخص کہ جس کو غصہ آیا ہو، جذبات اس کے برانگیختہ ہو، وہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف قول اور فعل کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہو، لیکن فقط اللہ کے لیے دین اسلام کی خاطر اپنے جذبات پر قابو پا لے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے اور دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، صرف اللہ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، تو اس کا یہ عمل کہ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے غصے میں ہونے کے باوجود بھی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کے لیے اس کے ذمے ایک صدقے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، اس کے نامہ اعمال میں اس کو ایک صدقے کا اجر ملتا ہے اگر کوئی شخص اپنے غصے پر قابو پائے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ ہمارا دین اسلام وہ اس دین ہے کہ جو کسی شخص کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ابن اساکر نے ایک روایت نقل کی کہ تاجدار کائنات نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خاب و خسر، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا کہ جس شخص کے دل میں انسانوں کے لیے رحمت کا جذبہ موجود نہ ہو۔ اب اندازہ فرما لیجیے دین اسلام اتنی محبت کا دین ہے، اتنے امن کا دین ہے کہ آقا علیہ السلام اس شخص کی ہلاکت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جو شخص دوسرے لوگوں کے لیے اپنے دل میں جذبہ رحمت نہ رکھتا ہو، جذبہ محبت نہ رکھتا ہو، اور جان لیجیے جو لوگ اپنے قول سے اپنے فعل سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ جن کی زبان سے تانوں کے تیر نکلتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان دوسرے انسان محفوظ نہیں رہتے، جن کے دلوں میں دوسرے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے جذبہ شفقت اور رحمت موجود نہیں ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک پوری سورت میں مکمل مضمون بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد کی فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ پر پورا اترتے ہیں۔ ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے، ایک اسپیشل ایریا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ویل کو منتخب کیا ہے۔ ہمزہ لمزہ، جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے، یہ دونوں لفظوں میں فرق۔ عیب جو وہ شخص ہے کہ جو کسی کو بھی دیکھے اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیتا، ہزار اچھائیوں والا بھی کوئی شخص ہو، لیکن عیب جو شخص ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی برائی نکالتا، اس پر الزامات لگاتا، تہمتیں لگاتا ہے، اور عیب وہ شخص ہے کہ اگر اسے کسی شخص کی کوئی بات پتہ چلی تو وہ اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ پوری سوسائٹی اور معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے، ہر ایک کو اس کی برائی کے بارے میں بتاتا پھرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ لوگ جو دنیا میں عیب جو ہیں اور عیب وہ ہیں، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں لوگوں کے آگے بیان کرتے پھرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جہنم میں ایک الگ وادی مقرر کر کی ہے جس کا نام ویل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ویل وہ وادی ہے، ویل وہ وادی ہے، جہنم کی وہ وادی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وادی کے اندر آگ کے ستون لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ شخص جو دنیا میں عیب گوئی کرتا تھا، عیب جوئی کرتا تھا، دوسروں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا تھا، دوسروں کو اپنی زبان سے دل آزاری کیا کرتا تھا لوگوں کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس غیر وادی کے اس آگ والے ستونوں کے اندر اس شخص کو باندھا جائے گا، اس شخص کو باندھ کر پھر آگ کے شعلے اٹھیں گے، جو شعلے اٹھتے اٹھتے اس کے دل پر جا کر وار کریں گے۔ الَّتِي نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ آگ کے شعلے جا کر اس کے دل پر وار کریں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ یہ شخص اپنی زبان سے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، آج اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اس پر مسلط کر دے گا، اور وہ آگ جہنم میں اس کے دل کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گی۔ معزز حاضرین سامعین، ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھ کی بیماری ہے،
پاؤں کی بیماری، سر کی بیماری، ہاتھوں کی بیماری، دانتوں کی بیماری، لیکن یہ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جاتا۔ کوئی کہے کہ مجھے آنکھ میں درد ہے، بھائی دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا، پاؤں میں درد ہے ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتلائیں کہ مجھے دل میں درد ہے تو ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، ای سی جی کرواؤ، ایم آر آئی کرواؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، کہیں یہ درد بڑھ نہ جائے، کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ یہ تو جسم کی تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی تمام بیماریوں میں سب سے بڑی اور خطرناک بیماری کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور دین اسلام حکم دے رہا ہے کہ مسلمان وہی شخص ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی کسی دوسرے شخص کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ جب بات کرو محبت کی بات کرو، جب بات کرو پیار کی بات کرو، کسی کو تانا نہ دو، کسی کی عیب گوئی نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تب مسلمان ہو، تب مسلمان ہو۔ آپ اندازہ فرما لیجیے، میں دین اسلام اور شریعت کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا دین اسلام کس حد تک دوسروں کے لیے راحت پیدا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ حضرات تاجدار کائنات نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ مسجد میں نماز پہلی صف میں پڑھنا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی شخص مسجد میں آئے اور اسے پہلی صف ملے تو پہلی صف پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص کوئی آیا، حدیث مبارکہ بیان کر رہا اور سماعت کیجیے، کوئی شخص آیا اور وہ پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن فقط اس سبب سے وہ پہلی صف میں نہ بیٹھ سکا کہ اگر میں پہلی صف تک جاؤں گا تو میرے آگے جانے میں مسلمانوں کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، میرا قدم کسی کے ساتھ ٹکرائے گا، میرا ہاتھ کسی کو لگے گا، کسی کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اور اس سبب سے وہ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری، ثانی یا ثالث، دوسری یا تیسری میں نماز ادا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو پہلی صف کو صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نماز تو دوسری یا تیسری صف میں ادا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے پہلی صف سے بھی کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا، پہلی صف سے بھی کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا، فقط اس سبب سے کہ اس نے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے اپنے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اس کی راحت کا اہتمام کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ، شریعت کے احکام دیکھیں، شریعت کا حسن دیکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک جمعہ ادا کر لے پھر دوسرا جمعہ ادا کرے تو ان دونوں جمعوں کے درمیان اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا، دونوں جمعوں کے درمیان کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا، لیکن ایک شرط ہے اس حدیث میں، وہ شرط یہ کہ اس شخص نے یہ دونوں جمعے اس انداز میں ادا کیے ہوں کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے نہ گیا۔ حسن شریعت دیکھیں کہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے رب کی جانب سے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کی گردن نہ پھلانگی ہو۔ پھر آگے حسن شریعت دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پیاز کھا لیتا یا کوئی ایسی شے کھا لیتا، لہسن کھا لیتا جس کی بو آتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا شخص مسجد میں آ کر نماز ادا نہ کرے۔ کیوں؟ کہ وہ لہسن کھا کر آیا، کچا پیاز کھا کر آیا تو اس کے منہ سے باس آئے گی، گندی بدبو آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، دین اسلام نے منع فرما دیا، شریعت نے منع کر دیا کہ پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کرو پھر مسجد میں آؤ۔ کیوں؟ کہ اگر اسی حال میں تم مسجد میں آئے تو تمہارے منہ کی گندگی سے اور بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ اب اندازہ فرما لیجیے
دین اسلام کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے فقہائے کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مسئلہ لکھا. کوئی شخص ہے اور شدید بیمار ہے، مثال کے طور پر اسے برس کی بیماری ہے. اگر وہ برس کا مریض مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تو دیکھنے والوں کو کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے. فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا کہ ایسا شخص کہ جس کی بیماری کی وجہ سے دوسروں کو مسجد میں تکلیف پہنچے، کراہت محسوس ہو یا گندی بدبو کا احساس ہو، فقہائے کرام نے لکھا ایسا شخص نماز گھر میں ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی نماز ادا کرنے اور اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا. اب اندازہ فرما لیجیے دین اسلام اتنا حسین و جمیل دین ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال کر رہا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، منہ کی بدبو سے کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے. اب سماج فرما لیجیے وہ شخص، وہ لوگ کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، جو تان و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تیروں سے چھڑنی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معراج کی شب جب گیا اللہ رب العزت نے بہت سارے مناظر دکھائے، ان میں سے میں نے ایک منظر جہنم کا یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے ہوئے، بہت لمبے لمبے ناخن ہیں اور وہ آگ میں جل رہے ہیں اور ان لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے سینے کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور تکلیف اور اذیت میں کڑھا رہے ہیں. بار بار اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے دل کو چیرتے ہیں، اپنے سینوں کو چیرتے ہیں، اپنے چہروں کو چیرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اس قدر شدید عذاب ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں، اپنے چہروں کو چیر رہے ہیں. جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنی زبانوں سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. آج اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دلوں کو نوچ رہے ہو. اللہ رب العزت نے یہ وعید بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے وہ منظر دیکھ کر امت کو بتلایا. معزز حاضرین و سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو آپ علیہ السلام لوگوں کا اتنا خیال رکھتے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے معمولی سی اذیت یا تکلیف نہ پہنچے. آپ علیہ السلام ان باتوں کا اس قدر خیال کرتے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی، تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمراہ بستر پر سو رہے. اچانک آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھے ادائیگی نماز کے لیے، بڑی آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھتے، بڑی آہستگی سے اٹھے، دبے قدم زمین پر رکھے اور نالین شریف جوتے مبارک قدموں میں نہیں پہنے بلکہ اپنے بستر سے اترے اور دبے قدم بغیر نالین پہنے آپ علیہ السلام دبے قدموں سے چلنا شروع کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میری کچی آنکھ کی نیند تھی، میری آنکھ کھل گئی. میں نے جب یہ منظر دیکھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ بڑی خاموشی سے اٹھے، بڑی آہستگی سے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ قدموں میں نالین شریف بھی نہیں پہنے، جوتے مبارک بھی نہیں پہنے. ایسا کیوں کیا؟ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں آہستگی سے اس لیے اٹھا اور بغیر نالین کے چل اس لیے رہا ہوں کہ میں نے خیال کیا کہیں میری آہٹ سے تیری آنکھ نہ کھل جائے، تیری نیند نہ کھل جائے. اب اندازہ فرما لیجیے آقا علیہ السلام کتنا خیال کر رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ، کتنا خیال کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم ہے، ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ آپ بڑی آہستگی سے اٹھیں، لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی یہ عمل کر کے دکھلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں گھر میں تمہاری بیوی ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہارا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، تو ان
ان کا خیال ایسے کرنا ہے کہ جیسے میں نے کر کے دکھایا۔ اب آقا علیہ السلام قدموں میں نالین نہیں پہنے، جوتے مبارک نہیں پہنے، بلکہ آہستگی سے جا رہے کہیں عائشہ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اور پھر یہ صرف حضور علیہ السلام کا عمل نہیں، بلکہ یہی عمل تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہی نکھار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ خلافت صدیقی کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز صبح اٹھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہیں اور وہاں پر ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، لسٹیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ فرما لیجیے یہ روایت سن کر کہ مسلمان اس زمانے کے کیسے تھے، آج کا مسلمان کیسا ہے، وہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور آج ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ لسٹ یہ تھی، لسٹ بنی یہ ہوئی تھی کہ اس لسٹ میں لکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی جو مدد کے محتاج ہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں کہ جن کی شوہر انتقال کر گئے، ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں تو وہ بھی خدمت کی محتاج، کوئی بوڑھی اماں، کوئی بوڑھا شخص کہ جو خود اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کا نام بھی لسٹ میں لکھ دیا گیا۔ الغرض ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی تھی کہ جس میں ان لوگوں کے نام لکھے تھے کہ جنہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی، دن بھر کے کاموں کے لیے خدمت گاری کی ضرورت تھی۔ تو وہاں پر ایک کمیٹی بنا رکھی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لسٹ میں نام لکھ دیا جاتا کہ کس کس کو مدد کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے اور ہر شخص کے سامنے، کسی شخص کے سامنے اپنا نام لکھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ جس شخص کے سامنے اپنا نام لکھ کے گویا کہ وہ صحابی اس آدمی کی بلا کسی غرض کے اللہ کی رضا کے لیے مدد کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے اس لسٹ کو دیکھا۔ جب لسٹ کو دیکھا تو اس لسٹ میں ہر شخص محتاج، ضرورت مند شخص کے آگے کسی نہ کسی صحابی کا نام لکھا ہوا تھا۔ آخر میں دیکھا تو ایک بوڑھی اماں کا نام لکھا تھا اور اس کے سامنے والا جو خانہ تھا وہ بلینک تھا، خالی تھا، اس میں کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ ایسا کرتا ہوں، اس بوڑھی اماں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تو اس کی خدمت میں کر دیا کروں گا۔ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی خود اپنے ذمے لی اور گھر چلے گئے۔ اگلے روز صبح فجر کی نماز ادا کی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ سیدھا اس بوڑھی اماں کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا عمر ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں تاکہ آپ کے گھر کا جو کام کاج ہو میں کر دوں۔ اندر سے بوڑھی اماں نے جواب دیا، اے عمر، کوئی شخص آیا تھا وہ میرا کام کر کے چلا گیا، کوئی آیا تھا وہ میرا کام کر کے چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے کہ لسٹ میں نام تو کسی کا نہیں لکھا تھا، آپ کے نام کے آگے اے اماں تو بتا تو صحیح وہ کون شخص تھا جو آپ کا کام کر کے چلا گیا ہے۔ وہ بوڑھی اماں جواب دیتی ہے، میں اس شخص کے نام سے واقف نہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ بس ہر روز کوئی آدمی آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، جب میں پوچھتی ہوں کون ہے تو باہر سے جواب آتا ہے، اے اماں پردہ کر لے، اندر چلی جا۔ میں اندر جا کر دروازہ بند کر دیتی ہوں، وہ شخص آتا ہے، سارے گھر پہ جھاڑو لگاتا ہے، پانی بھرتا ہے، آٹا گوندتا ہے، گھر کے سارے کام کر کے جب جانے لگتا ہے دروازے سے آواز دیتا ہے، اماں باہر آ جا، پردہ ختم کر لے، میں جا رہا ہوں۔ میں باہر آ جاتی ہوں، مجھے خبر نہیں ہے وہ شخص کون ہے جو میرے گھر کی خدمت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے، کون ایسا شخص ہے جو سارے کام بھی کر دیتا ہے، اماں اسے جانتی بھی نہیں، جو کہ ارادے کے بڑے پختہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگلے روز تہجد کے وقت آ کر دیکھوں گا کہ کون شخص آتا ہے۔ آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگلا دن آئے، نماز تہجد ادا کی اور مسجد جانے کے بجائے سیدھا اس اماں کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر بن خطاب، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، عمر، کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا، کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا۔ پوچھا کہ اماں اس سے بھی پہلے کون آیا تھا؟ تو کوئی
کوئی شخص آیا تھا، رات اندھیری ہوتی ہے جیسے ہی وہ شخص آتا ہے اور کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اسی تذبذب میں تھے کہ کون ہے مدینہ میں ایسا شخص جو اس اماں کے گھر کام کر کے بھی چلا جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں۔ اگلے دن ارادہ کیا، نماز عشاء مسجد میں ادا کی، ادائیگی نماز کے بعد گھر جانے کے بجائے سیدھا اس اماں کے گھر کے پاس آ کر ایک جگہ پہ چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے وہ شخص جو اس اماں کی خدمت میں رات دن لگا رہتا ہے۔ بیٹھے رہے کہ اچانک تھوڑی دیر گزری، جب رات اندھیری چھا گئی، رات کی کالی گھٹائیں چھا گئی، تو اچانک آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس اماں کے گھر کے پاس آیا، دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی اس شخص نے دروازے پر دستک دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا، اس شخص کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ شخص پلٹا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں حیران، خلیفہ آپ اور یہاں پر مدد کے لیے پوچھا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا۔ موبائل پکڑ اماں کے آگے وہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نام لکھنے کی حاجت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جوتے نہیں تھے، قدموں میں جوتے نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے قدم آئے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خلیفۃ المسلمین چلے نام چھپایا آپ نے، یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن قدموں میں جوتے نہیں پہنے، ننگے قدم یہاں پر آئے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا جو تاجدار کائنات نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر، پاؤں میں جوتے پہن کر اس اندھیری رات میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں رات اندھیری ہو رہی ہے، کالی گھٹائیں چھا چکی ہیں، لوگ مرد عورتیں بچے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، کہیں میں جوتے پہن کر آؤں اور میرے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اس سبب سے لوگوں کی راحت کے لیے، لوگوں کی نیند کی آرام اور سکون کے لیے میں اپنے قدموں میں جوتے پہن کر نہیں آتا۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ اندازہ فرما لیجیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا کس قدر خیال کرتے کہ کہیں کسی کو اذیت نہ پہنچے، ان کے ہاتھ سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کی زبان سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی عیب گوئی نہ ہو جائے، کوئی عیب جوئی نہ ہو جائے، کسی پر الزام تراشی نہ ہو جائے، کسی پر تہمت نہ لگ جائے۔ ان تمام باتوں کو کتنا خیال کرتے تھے، بلکہ سوسائٹی اور معاشرے کے وہ بوڑھے اور کمزور افراد جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آرام کو چھوڑ کر، بوڑھا باپ پکارتا رہتا ہے، بھائی بہنیں پکارتے رہتے ہیں اور معاشرے کے افراد ہماری مدد کے طلبگار رہتے ہیں، لیکن ہم آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ غیروں کی مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی تعاون نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک روا نہیں رکھتے۔ حالانکہ محدث کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کیا معاملہ رکھا، کیا ہوا؟ وہ محدث مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گنہگار کی بخشش کر دی، مجھ گنہگار کی بخشش کر دی۔ وہ شخص آگے سے جواب دیتا ہے کہ حضرت آپ کی تو بخشش ہونی تھی، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ نے حدیث کی اتنی خدمت کی، دین کی اتنی خدمت کی، اللہ نے آپ کی تو بخشش لازماً کرنی تھی۔ وہ محدث فوراً کہہ اٹھے کہ نہیں نہیں نہیں، محدث ہونے کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، دین کی بڑی خدمت کی، تبلیغ کی، اس وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی۔ بل عرض کی تو پھر آپ کی بخشش اور مغفرت کا سامان کیا ہے؟ وہ محدث جواب دیتے ہیں کہ ایک روز میں حدیث شریف لکھ رہا تھا، پہلے زمانوں میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، دوات میں ڈبو کر پھر اس قلم کو اٹھایا جاتا اور پھر کاغذ پر لکھا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حدیث لکھ رہا تھا، وہ قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا ہوا
میں نے قلم اٹھایا، اس پر سیاہی لگی تھی اس کی نوک پر، قلم اٹھایا، میں حدیث پر غور کر رہا تھا، قلم میرے ہاتھ میں تھا، اچانک ایک مکھی آ کر میرے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور مکھی چوسنے لگی قلم کی نوک کو، سیاہی چوسنے لگی۔ میں لکھنے کے لیے ہاتھ ہلانے ہی والا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیا خبر یہ مکھی پیاسی ہوگی، پیاسی ہوگی۔ تو میں نے چند لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو وہیں پر روک دیا، اپنے ہاتھ کو وہیں پر روک دیا کہ کچھ لمحے رک جاتا ہوں تاکہ اس مکھی کی پیاس بجھ جائے۔ تو میں نے چند لمحے توقف کیا، جب وہ مکھی اس رس کو چوس کر، سیاہی کو چوس کر اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی، تو پھر میں نے اس قلم سے دوبارہ حدیث شریف کو لکھنا شروع کیا۔ میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے تیری بخشش کر دی، تیری دین کی خدمت اور تبلیغ کی وجہ سے نہیں، بلکہ تو نے جو ایک لمحے کے لیے اپنے قلم کو اس لیے روکا کہ میری مخلوق میں سے ایک ادنا سی مخلوق مکھی کی پیاس بجھ جائے، تو نے چونکہ اس کی پیاس کو بجھایا، اس کی مدد کی، اس لیے میں تیری گناہوں کی بخشش کرتا ہوں، تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ آپ اندازہ فرما لیجئے، جو رب، جو مالک و مولا ایک مکھی کی مدد کرنے پر، اس کی پیاس بجھانے پر بھی اگر بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، تو اندازہ فرما لیجئے انسانوں سے حسن سلوک پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا، والدین سے حسن سلوک پر اللہ رب العزت کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا، اور بدسلوکی پر اللہ رب العزت جو معاملہ کرتا ہے، ایک عورت، حدیث مبارکہ میں آتا، بیوی اس کی ایک گھومنے پھرنے والی ایک بلی تھی، اس بلی نے اس کے دودھ خراب کر دیا، کچھ کیا، اس نے اس بلی کو باندھ دیا، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ عورت بڑی عبادت گزار تھی، بڑی تہجد گزار تھی، بڑی نیک تھی، مر گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے ذہن میں ہوگی، وہ ایک عورت فاحشہ تھی، لیکن اس نے ایک کتیا کی، اس کو پانی پلایا، طویل روایت، اس کو پانی پلایا، اس کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ صرف بخشش نہیں کی، بلکہ اس عورت کو اس کے مرنے سے پہلے تاج ولایت عطا فرمایا، ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ جو لوگوں کی مدد کرتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے بندے جب تک تو مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، میں اللہ تیری مدد میں لگا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کے کام کریں، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، وہ اپنی کام کی فکر نہ کرے، کیونکہ اس کے کام کا ذمہ پھر اللہ رب العزت لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے، مدد کرنے اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا بیٹھنا، ملنا، جلنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ